الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آج شب عاشور ہے. کل کا دن عاشور کا دن ہے. عاشور کا دن جس دن امام حسین نے اپنے اصحاب، انصار اور گود کے بالوں کی قربانی کے ساتھ ساتھ خود اپنی قربانی دی ہے اور خود اپنی قربانی پیش کی ہے. میں یہاں پر جبکہ آج شرح جولا سٹی کا پورا سماج، ہر مذہب، ہر دھرم، ہر رنگ، ہر نسل اور ہر فرقے کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں کربلا کا ایک مختصر سا اتہاس، کربلا کی ایک بہت ہی شارٹ میں تاریخ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. عزیزو، جس وقت پیغمبر حقیقی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تسلیموں کی آواز بلند کی، تو اس وقت اس مکے کی حالت یہ تھی کہ چاروں طرف ایک بھے تھا، خوف تھا، ڈر تھا، آتنک تھا، خرابیاں تھیں، برائیاں تھیں. لوگ راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. ایسے ماحول میں پیغمبر حقیقی مرتبہ نے ان تمام برائیوں کو ختم کرنے اور لوگوں کو اچھائیوں کو اپنانے کے لیے قیام کیا، یعنی کھڑے ہو گئے پیغمبر. اور محمد صاحب نے اس راہ میں، اس راستے میں، یعنی لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لانے اور برائیوں سے نکالنے میں پتھر کھائے ہیں، گالیاں سنی ہیں، آپ پر تہمتیں لگائی گئی، الزامات لگائے گئے، آپ کو خود مکے سے نکالا گیا اور مکے سے نکل کے آپ مدینے چلے گئے. آج قومی ایکتا ہو رہی ہے. میں قومی ایکتا کا اتہاس بتاؤں. سب سے پہلی قومی ایکتا کا پروگرام خود محمد صاحب نے مدینے میں کیا. جس دن پیغمبر حقیقی مرتبہ یعنی محمد پروفٹ محمد مدینے پہنچے، پہلے ہی دن پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں جتنے بھی سماج کے لوگ تھے ان تمام سماج کے لوگوں کو، مختلف دھرم، مختلف مذہب، مختلف رنگ، نسل، ان تمام لوگوں کو بلایا. اور ان تمام لوگوں کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو، ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہم سب اپنے لحاظ سے، تم اپنے دھرم کی بات کرو، ہمیں اپنے دھرم کی بات کرنے دو. ہمیں تم سے کوئی اعتراض نہیں، تم کو ہم سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور پیار سے، محبت سے، بھائی چارے کے ساتھ ہم سب ایک ساتھ مدینے میں زندگی گزاریں گے اور مدینے میں رہیں گے. یہ پہلی قومی ایکتا ہے کہ جو پیغمبر حقیقی مرتبہ نے، پرافٹ محمد نے مدینے میں پہنچنے کے بعد پہلے ہی دن تمام دھرم کے اور تمام سماج کے لوگوں کو شانتی اور ایکتا کا میسج اور پیغام دیا تھا. اور وہیں سے جب پیغمبر حقیقی مرتبہ واپس مکے آئے 8 سال کے بعد مدینے میں رہ کے، تو مکے میں آنے کے بعد ایک شخص تھا کہ جو گلیوں میں آواز دے رہا تھا کہ آج جو اسلام نہیں لائے گا مار دیا جائے گا. لوگوں کو پیغمبر کا اخلاق معلوم تھا، پیغمبر کا کردار معلوم تھا، پیغمبر کی زندگی سے واقف تھے کہ پیغمبر کی یہ آواز نہیں ہو سکتی، پیغمبر کا یہ انداز نہیں ہو سکتا، خود پروفٹ محمد کا یہ میسج نہیں ہو سکتا ہے. لہذا مکے کے یہ لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئے، پروفٹ محمد کی خدمت میں آئے. محمد صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں آپ کے آنے کے بعد کہ جو آج اسلام نہیں لائے گا مار دیا جائے گا؟ پیغمبر نے اپنے بھائی علی کو بلایا، امیر المومنین علی کے ہاتھ میں علم اسلام دیا، اور علم اسلام دینے کے بعد کہا کہ جا کے پورے مکے میں اعلان کر دو، آج معافی کا دن ہے، آج درگزر کرنے کا دن ہے، آج جانے دینے کا دن ہے. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی کو کوئی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی ہم سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. چنانچہ پیغمبر حقیقی مرتبہ مکے سے پھر مدینے آئے. سن 11 ہجری میں پروفٹ محمد دنیا سے رخصت ہوئے.
लोगों को अच्छाइयों की तरफ लाना और बुराइयों से निकालना। पैगंबर खत्मी मरतबत 11 हिजरी ने जब दुनिया से रुखसत हुए हैं, आपने पर्दा किया है, आप दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, उसके बाद जैसे जैसे मोहम्मद साहब से जमाना आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे पैगंबर की तालीमात जो थी उनको भूलता चला गया, उनको पीछे छोड़ता चला गया, और फिर वही खराबियां, फिर वही बुराइयां। वापस मोहम्मद दुनिया से रुखसत हुए और 60 हिजरी में यजीद तख्त पर आके बैठ गया, सत्ता अपने कब्जे में और अपने हाथ में ले ली, और जैसे ही सत्ता मिली वैसे ही उसने सबसे पहले इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया। क्यों? इसलिए कि जानता था कि इमाम हुसैन की मदीने में, अरब में, मुसलमानों में एक हैसियत है, और अगर ये हमारी हुकूमत को नहीं मानेंगे तो फिर हमारी हैसियत, हुकूमत की कोई हैसियत नहीं होगी। लिहाजा सबसे पहले इमाम हुसैन से उसने मुतालबा बयान किया। इमाम हुसैन जानते थे यजीद यानी भय, यजीद यानी आतंक, यजीद यानी दहशत, यजीद यानी खौफ, यजीद यानी खराबियां, यजीद यानी बुराइयां। लिहाजा इमाम हुसैन ने पहले ही दिन ऐलान कर दिया, मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा यजीद जैसे के हाथ पे हाथ नहीं रख सकता, यजीद की बैत नहीं कर सकता। इमाम को मालूम था कि इस इनकार के नतीजे में हमें क्या करना होगा और कितनी सख्तियों और तकलीफों को बर्दाश्त करना होगा। इमाम ने सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए अपने को आमादा और तैयार किया, यहाँ तक कि इमाम को उनका वतन मदीना छोड़ना पड़ा। मक्के आए, मक्के से आपने करबला की राह ली। 2 मुहर्रम को इमाम वारिद करबला हुए, सरजमीन करबला के ऊपर पहुंचे। 5वीं मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया, 7वीं मुहर्रम से पानी खत्म हो गया, 10वीं मुहर्रम आई, इमाम के छोटे छोटे बच्चे हाथों में खाली कूजे लिए हुए अलतश अलतश यानी हाय प्यास की सदाएं बुलंद कर रहे थे। आशूर का दिन यानी 10वीं मुहर्रम कुर्बानियों का दिन। इसलिए इमाम हुसैन ने ये कुर्बानी दी, लोगों को अच्छाइयों की तरफ लाने के लिए, बुराइयों से दूर करने के लिए। क्योंकि इमाम जब करबला आ रहे थे, मदीने से निकले थे इमाम हुसैन, तो उस मौके के ऊपर आपने इरशाद फरमाया था, इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला जालिमन वला मुफसिदा इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी। मैं जमाने में जुल्म और फसाद फैलाने के लिए नहीं निकला हूं, मैं निकला हूं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। मैंने इरादा किया है कि मैं लोगों को अच्छाइयों की तरफ लाऊं, अनिल मुनकर, और उनको बुराइयों से निकालूं। और जो मेरे नाना और मेरे बाबा की सीरत थी, जो मेरे नाना और मेरे बाबा का चरित्र और किरदार था, उस चरित्र और किरदार की तरफ लोगों को लेकर आऊं। और इस सिलसिले में इमाम ने कहा कि हमको जो भी कुर्बानी देना पड़े हम कुर्बानी देंगे, लेकिन समाज से बुराइयों को खत्म करके रहेंगे, समाज को अच्छाइयों की तरफ ला के रहेंगे, और यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखेंगे। इसलिए कि यजीद के हाथ पे हाथ रखना यानी बुराइयों को आम करना, भय को आम करना, खौफ और दहशत के माहौल को और बढ़ावा देना। लिहाजा इमाम आली मकाम करबला आ गए। आशूर का दिन यानी 10वीं मुहर्रम वो दिन कि जिस दिन इमाम आली मकाम ने अपनी और अपने असहाब और अंसार और गोद के पालों की कुर्बानी दी है। मैं मुख्तसर लफ्जों में वो 18 अफराद जो इमाम के घर के थे, इमाम हुसैन के घर के थे, जिनके लाशें खुद इमाम हुसैन ने अपने हाथों से उठाए हैं, उनकी कुर्बानी मुख्तसर लफ्जों में पेश करना चाहता हूँ। इन्हीं अफराद में 2 इमाम के भांजे थे, जिनको इमाम ने मैदान में भेजा कि जाओ इन जालिमों से, इन यजीदियों से जंग करो। ये दोनों भांजे गए, थोड़ी देर के बाद ये दोनों भांजे काम आ गए, कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। इमाम ने दोनों भांजों के लाशें उठाए, लाके गंज शहीदा में रखे। भांजों के लाशें जब उठा चुके तो 13 साल का कासिम भतीजा था, इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन का बेटा था, ये आया इमाम की खिदमत में, चचा मुझे भी जाने दो इन जालिमों के खिलाफ। इमाम हुसैन ने इजाजत दी और ये 13 साल का कासिम मैदान में गया। थोड़ी देर न गुजरी थी कि इन जालिमों से हम मुकाबला करते करते ये 13 साल का जवान घोड़े से जमीन पे आ गया। जालिमों ने इस जवान के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए और कासिम का जिस्म घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। इमाम हुसैन ने अपने इस भतीजे की पामाल मैयत को उठाया और लाकर गंज शहीदा में शहीदों के करीब उनको रख दिया। यहाँ तक कि इमाम का 18 साल का एक बेटा था जो रसूलुल्लाह की शबी कहलाता था। चुनांचे जब ये 18 साल का फर्जंद मैदान में गया है, इमाम
بیٹا آگے آگے تھا اور امام پیچھے پیچھے تھے. جس وقت علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگا ہے اور امام کو یعنی اپنے بابا کو پکارا ہے, امام گئے ہیں, اپنے ہاتھوں سے برچی کا پھل نکالا ہے. چاہ رہے تھے کہ بیٹے کی میت کو اٹھائیں, لیکن حسین سے بیٹے کی میت اٹھ نہ سکی. آواز دی, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا ہے, آ کے مدد کرو اپنے باپ کی. اسی کے بعد امام کے برابر کا بھائی عباس, جو امام کے لشکر کا سپہ سالار تھا, جس کو آج بھی دنیا سلام کرتی ہے, جس کی وفاداری کو سلام, جس کی شجاعت اور بہادری کو سلام, جس کی غیرت کو سلام, جس کی حمیت کو سلام, یہ حسین کے لشکر کا سپہ سالار اکیلے کافی تھا, اکیلے اس پورے یزیدی لشکر کے لیے. جس وقت تمام لشکر امام کا مارا گیا, جناب عباس آئے, آقا اب تو اجازت دے دو میدان میں جانے کی, اس لیے کہ اب تک عباس کو روک کے رکھا تھا. عباس تم کو جنگ کی اجازت نہیں ہے, تم کو جنگ کی اجازت نہیں ہے. امام جانتے تھے اگر عباس کو جنگ کی اجازت مل گئی تو جنگ کا نقشہ کیا ہوگا. لہذا ابھی عباس میں اور امام میں گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آئی, ہائے پیاس, ہائے پیاس. امام نے فرمایا بھیا عباس جانا چاہتے تو جاؤ, لیکن بچوں کے پانی کی سبیل لے کرنے کے لیے جاؤ, لڑنے کے لیے نہیں, جنگ کرنے کے لیے نہیں, پانی لینے کے لیے. جناب عباس پانی لینے کے لیے فرات پہ گئے, اس لیے کہ یزیدیوں نے فرات پر پہرا بٹھا دیا تھا, پانی لے جانے کے لیے منع کر دیا تھا. لیکن عباس کی شجاعت اور بہادری کہ آپ ان سے لڑتے ہوئے فرات پہ پہنچ گئے, مشکیزے میں پانی بھرا, پانی بھر کے واپس ہو رہے تھے کہ ان لعینوں نے اور ان ظالموں نے تیر مارا, تیر مشق کے اوپر لگا, پانی بہ گیا. جب پانی بہ گیا تو یہ عباس کی غیرت تھی, کہا کہ خیمے میں جا کے کیا کریں, اب بچوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم تو پانی لینے کے لیے گئے تھے, پانی بھی نہ لا سکے. لہذا عباس نے اپنے رخ کو پھر موڑ دیا. اور اسی درمیان اب جو اس ظالموں نے حملہ کیا ہے تو عباس گھوڑے سے زمین کے اوپر آ گئے. امام عباس کے سرانے بھی پہنچے, اب کوئی نہیں تھا. بس آخری شہادت اور سن لیجئے, یہ کس کی شہادت تھی, یہ کسی ایسے شہید کی شہادت نہیں ہے کہ جو چل کے میدان میں آیا ہو, یہ وہ شہید ہے کہ جسے امام خود اپنے ہاتھوں پہ لے کے آئے تھے. یہ امام حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا, 6 مہینے کا بچہ جو پیاس سے جامرب تھا, کبھی منہ کھولتا تھا کبھی بند کر لیتا تھا. امام اس 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے مقتل میں حاضر ہو گئے. لوگوں کو دکھا کے, ان ظالموں کو دکھا کے آواز دیتے, ملعونو اگر تم یہ سوچتے ہو کہ بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا, آؤ میں زمین پہ لٹائے دیتا ہوں, 2 قطرے پانی کی اس کے گلے میں ٹپکا دو. ظالموں پر کوئی اثر نہیں ہوا. امام نے بچے کو ہاتھوں پر اٹھا لیا, بیٹا علی اصغر حجت تمام کر دے. علی اصغر نے سوکھی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیری, ایک ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ آئی. فارمولا کا تیر چلا, 3 شعبے کا تیر, اور 6 مہینے کا بچہ. باپ اپنے بچے کو ایسے لیے ہوئے ہاتھوں کے اوپر, اور ظالم کا تیر آتا ہے اور تیر علی اصغر کے گلے پہ لگتا ہے. یہ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ لگتا اور گلے پہ لگ کے باپ کے ہاتھوں پہ, باپ کے بازو پہ, حسین کے بازو پہ پیوست ہو جاتا ہے. بچہ امام کے ہاتھوں پلٹ جاتا ہے. بچے کو لے کے امام خیبر خیمہ کے اوپر آئے. اب کوئی نہ تھا, حسین تھے اور تنہائی تھی, حسین تھے اور بے کسی تھی, حسین تھے اور مظلومیت تھی, حسین تھے اور غربت تھی. میدان کربلا میں آئے ہیں. آنے کے بعد اب جو, کیونکہ امام حسین علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں, رسول اللہ کے نواسے ہیں, لہذا اب جو حملہ کیا ہے, عالم یہ تھا کہ فوجیں بھاگ رہی تھی. اسی درمیان آواز آئی, کیونکہ اللہ کے نبی کے نواسے تھے, خود امام تھے, اللہ کے پیارے تھے. اللہ کی طرف سے آواز آئی, حسین بس, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ کے مالک, میری طرف آ جاؤ اس عالم میں کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. بھائی آواز کا آنا تھا. حسین نے سر کو جھکا لیا. یزیدی قریب آنے لگے. حالت یہ تھی کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا, جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر مار رہے تھے. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے, شمر ملعون آگے بڑھا, سینے کے اوپر سوار ہوا, اور اب جو سر و تن میں جدائی کی تو یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ماننا ہے, کتابوں میں درج ہے کہ زمین کانپ گئی, آسمان ہل گیا, فضا میں آواز گونجی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. میں آج یقیناً آج کی رات میں جو شب عاشور ہے,
کہ اس سے بڑھ کے امام حسین کو خراج عقیدت اور شرطانجلی اور نذران عقیدت نہیں ہو سکتا ہے کہ تمام سماج اور تمام مذاہب اور ہر رنگ اور نسل کے لوگ آج راجولہ میں اس چوک میں جمع ہونے کے بعد امام کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں، امام کو شرطانجلی دینے کے لیے آئے ہیں، امام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً آپ سب کو کہ جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے اور اس راجولہ میں بھائی چارے کا ماحول عام کرنے کے لیے کوشش کی ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہندوستان زندہ باد۔ خوب سرس